السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدر محترم ومعزز سامعین جلسہ وحضرت علماء کرام واساتذہ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ہمارے ہاتھوں میں بڑی مشکل سے آئی ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اور بڑے مصائب جھیلے ہیں، اور دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے. اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی لگاتار بے حد کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور ان راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق کی صداقت سے روشناس کر دیا، اور اس کے لیے جو ہی پریشانی اٹھانی پڑی اور جو ہی مسائل جھیلنے پڑے بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. کسی مسائب و علام کی اتنی دشوار گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. آپ نے گم کردہ رہے انسانوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے کی طرف بلایا تھا. سینکڑوں معبودان باطل کی پرستی چھوڑ کر معبودان واحد کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینے کی دعوت دی تھی. آپ کسی کے دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی پر زور و زبردستی نہیں کی تھی، کسی کے مال اور دولت پر قبضہ نہیں کیا تھا. ہاں، صرف اور صرف دل میں ایک ہی لگن تھی اور ایک ہی طرف تھی کہ ساری دنیا خدا واحد کے سامنے سر جھکائے، دنیا سے تاریخوں کے بادل چھٹ جائے اور پوری کائنات نور اسلام جگمگائے اٹھے. ہر زبان خدا کے ذکر سے سرشار ہوا ہے، لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و تباہی کے گہرغار میں پڑے ہوئے تھے وہ اس آواز کو سن نہ سکے، وہ اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے. معبودان باطل کے پرستش ان کی نظر میں ایک انوکھی چیز تھی. ان کے دل بے نور تھے، ان کی آنکھیں بینائی کے باوجود بصیرت سے محروم تھی. وہ باطل کے اندھیروں میں رہنا پسند کرتے تھے، ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اسی دوران اس اینٹ اور پتھر کی بارش سے لہو لہان کر دیا. اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی یاد میں رحمت فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے. لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی کو گوارا نہ کر سکا اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے: اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، مجھے جانتے نہیں. محترم حضرات، جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، تو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احسان شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت سے خود کو ایک لمحے کے لیے بلغ نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے. یہ فطرت کا تقاضا ہے اور فطرت کی آواز ہے. رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا: آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا: خدا پاک کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنی اولادوں اور اپنی ماؤں اور سخت پیاس کے حال میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. عنوان کلام میں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں خداوند قدوس کا فرمان ہے: آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. قرآن مقدس میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے تاریخی شہر سنبھل کی نئے سرائے میں یہ جلسہ مسابقہ قرأت قرآن اور جلسہ تقریر منعقد کیا گیا. جی ہاں، سنبھل کے نئی سرائے میں منعقد اس جلسے کو آرگنائز کرنے میں مولانا ناوید عالم ندوی، مولانا تنظیم قاسمی، محمد سلمان، محمد شاہنواز، محمد فرحان نے اپنا اہم رول ادا کیا. اس جلسے کا لائیو ٹیلی کاسٹ انٹرنیٹ پر سوشل موبائل ایپلیکیشن راکی ٹاک کے ذریعے پوری دنیا میں کیا گیا. پروڈیوسر ایڈیٹر شفیق خان. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک ایک موبائل بیس ایپلیکیشن ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی دنیا بدل سکتے ہیں. دیش اور دنیا کے لوگوں سے گھر بیٹھے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری. جی ہاں، ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286. مشاعرے ہوں یا پھر دینی پروگرام دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.rockytalkmedia.com. شکریہ.